والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے آپ کا بچپن بلکہ آپ کی ولادت کا تذکرہ ہم نے کل کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا مزید تذکرہ ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں پرورش کے لیے تھے۔ جب آپ کی 4 سال عمر ہوئی تو شق صدر، جس کو آپ اوپن ہارٹ سرجری کہہ سکتے ہیں، اس کا واقعہ ہوا، اور اس کی تفصیل جو بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ ہی کے گھر کی بیک سائڈ پہ کھیل رہے تھے۔ حلیمہ اور ان کے شوہر حارث وہ اپنے کام کاج کھیتوں میں اور مویشیوں کے ساتھ مصروف تھے۔ اس دوران 2 فرشتے انسانی شکل و صورت میں آئے، آپس میں بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، کیا یہ وہی ہیں جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ دوسرا کہتا ہے جی ہاں بالکل یہ وہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا بیگ رکھا، اس کے اندر ان کے پاس کچھ سامان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک باہر نکالا، اور ان کے پاس کچھ لیکوڈز تھے۔ اب وہ کیا چیز تھی؟ کچھ نے کہا آب زمزم تھا، کچھ نے کچھ کہا، کچھ نے کچھ کہا، لیکن اس پر کوئی تفصیل نہیں ملتی۔ جو کچھ بھی تھا اس کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واش کیا اور دوبارہ اندر رکھا۔ اب یہ کیفیت جب باقی بچوں نے دیکھی، ڈر گئے اور بھاگے ہوئے اپنی والدہ کو جا کر بتاتے ہیں، حلیمہ کو، اور انہوں نے تو اسٹریٹ فارورڈ یہی کہا کہ ہمارے بھائی محمد کا 2 لوگ آئے اور انہوں نے پیٹ پھاڑ دیا ہے۔ حلیمہ اور ان کے شوہر بھاگے ہوئے آئے۔ جب وہ پہنچے، فرشتے واپس جا چکے تھے۔ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ کرتا اٹھا کے دیکھا تو کہیں سرجری کا کوئی نشان نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج اور فیس بتا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے۔ اب بچے اپنی آنکھوں سے جو کیفیت دیکھ کر گئے تھے، خاص طور پہ شیما اس وقت 14 یا 15 سال کی تقریباً تھیں، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی تھیں، وہ بھی ساتھ تھیں۔ تو اب اتنی عمر کا بچہ اتنا بھولا نہیں ہوتا، وہ جو کچھ دیکھا وہ صحیح سمجھ رہے تھے، اور وہ اپنی والدہ کو قسمیں کھا کے بتاتے تھے کہ ہاں ایسے اس طرح ہوا۔ حلیمہ سعدیہ کو بچوں کی بات پہ یقین آ گیا، اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کیا کہ چونکہ ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ دنیا سے الگ تھلگ ہے، اس کے انداز نرالے ہیں، شکل و صورت، حسن و جمال تو ایک الگ بات ہے، بچے کا بولنا، بچے کا دیکھنا، بچے کی حرکات و سکنات
عام بچوں سے بالکل مختلف۔ اب ان کے پاس نہ علم تھا، دنیاوی تعلیم تو کیا، دین کا بھی علم نہیں تھا، تو توجہ اسی طرف جاتی تھی، جن بھوت آسیب اور اس طرف۔ چنانچہ یہی سمجھا ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کچھ ہو جائے، جن ہوں گے ان کے ساتھ یا کچھ اور ایسا ان کے ساتھ ہوگا، وہ اگر ان کو تکلیف پہنچائیں، کچھ اور کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور رائل فیملی ہے، سردار لوگ ہیں، وہ تو ہماری نسلوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اپنے پاس نہ رکھیں، واپس کر دیں۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ گئیں، آپ کی والدہ آمنہ سے ملی اور بتایا کہ ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ اس بچے کو واپس کریں، اس کی وجہ سے جو ہمارے گھر میں برکات آئی ہیں ہم سمیٹ نہیں سکتے، اور پھر ان کے ساتھ انس اور محبت اتنی ہو گئی ہے کہ میرے بچے بھی شاید ان کے بغیر نہ رہ سکیں، لیکن اب ہم مزید رسک نہیں لے سکتے۔ جب اس طرح کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے پوچھا یہ کیا رسک، کیا مطلب؟ تو پھر حلیمہ سعدیہ نے وہ تفصیل بتائی جو انہوں نے اپنے بچوں سے سنی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ان دو خواتین کے درمیان، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کرام کو بتایا بھی تھا، جو سیرت کی کتابوں میں ملتا بھی ہے۔ چنانچہ جو ہی حلیمہ سعدیہ نے آمنہ کو بتایا کہ اس طرح ہوا بچے کے ساتھ، اور مجھے ڈر لگ گیا کہ ایسا نہ ہو کوئی جن ان کو مار ڈالے، اور پھر میرے پاس امانت ہے، میں آپ کو کیا منہ دکھاؤں گی اور کیا جواب دوں گی، لہٰذا اب میں مزید نہیں رکھنا چاہتی اس ڈر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے ان کو تسلی دلائی کہ جو کچھ تم سمجھ رہی ہو، جن بھوت آسیب وغیرہ، مجھے یقین ہے ایسا کچھ نہیں ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ بالکل الگ تھلگ ہے، اور یہ بچہ کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرے گا، لیکن وہ وقت کی بات ہے، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ زیادہ رسک نہ لیں، آپ ڈر گئی ہیں، اب آپ میرے حوالے کر دیں۔ چنانچہ آمنہ نے وہ کیفیت بھی بیان کی تھی کہ ڈیلیوری کے وقت جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی، اس وقت بھی میرے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی وہ عام طور پہ ڈیلیوری کے دوران خواتین پہ نہیں ہوتی، تو میں وہیں سے سمجھ گئی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص نشانی اور خاص تحفہ مل رہا ہے، لہٰذا جن بھوت ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سنی تھی اور اس کے بعد بیان بھی کی تھی۔ 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے پاس واپس آ گئے۔ 2 سال گزرے، جب 6 سال آپ کی عمر تھی تو حلیمہ آمنہ نے ایک دن اپنے شوہر، اپنے سسر عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں یثرب میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ ان کے میکے تھے، ملنے کی خواہش ظاہر کی، عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ ام ایمن جن کا اصل نام برکہ تھا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی، اور بعض مورخین نے لکھا کہ یہ افریقن تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں دیکھ بھال بھی کرتی تھیں، اور یہ خاتون جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، زندہ تھیں،
یہ بھی ہجرت کر کے گئی تھی، مسلمان ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو احتراماً اماں کہتے تھے۔ آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، ام ایمن کو ساتھ لیا اور یثرب چلی گئیں۔ کچھ دن اپنے رشتہ داروں کے پاس قیام کیا، بیمار پڑ گئی، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یثرب کا یہ علاقہ مشہور تھا وباؤں میں، وبائیں پھیلتی تھیں، بیماریاں پھیلتی تھیں، خاندان کے خاندان مر جاتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک سلسلہ جاری رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدینہ کے لیے دعائیں کی تھیں تو اس کے بعد مدینہ کے اندر کوئی وبا نہیں پھیلی۔ آمنہ بیمار پڑ گئیں۔ اب سوچا ایسا نہ ہو کہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائے، واپس چلوں، چنانچہ واپسی کر لی۔ لیکن ابواء کے مقام پر جب پہنچیں طبیعت بہت نڈھال ہو گئی، وہاں ایک رات قیام بھی کیا اور پھر وہاں آمنہ کی وفات ہو گئی۔ ام ایمن نے بستی والوں سے ریکویسٹ کر کے تدفین کروا دی اور مکہ میں پیغام بھیج دیا عبد المطلب کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی طرف۔ عبد المطلب خود آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی والدہ، آپ کی والد کی لونڈی ام ایمن برکہ، ان کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اس پر بہت سارے لوگ کہانیاں گھڑتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے ساتھ لپٹ گئے اور رو رو کر یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے۔ یہ عبارت ساری ہمارے خطبہ حضرات کی اپنی بنائی ہوئی ہے، حدیث اور سیرت کی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے ساتھ لپٹ کر رو رو کر یہ باتیں کی ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جب ہم دیکھتے ہیں تو بچپن ہی سے ایسے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رہنمائی ساتھ ساتھ تھی۔ جو عام جاہل لوگ یا معاشرہ کرتا تھا، کوئی حرکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نہیں کیا کرتے تھے۔ بعد میں جو چیز حرام ہوئی، قبر کے ساتھ لپٹنا، قبر پر لیٹنا اور یہ ساری چیزیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو صاف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی شرک اور بت اور یہ ان چیزوں، قبر پرستی اور ان سے آپ کو نفرت تھی۔ اور پھر صبر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں گٹی سے شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی صابر تھے۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا نہ صرف کہ ایک جھوٹ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان بھی نہیں ہے کہ جو کام عام لوگ، جاہل لوگ کر رہے ہیں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم منسوب کرنے لگیں کہ آپ نے ایسا کیا، بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور صدمہ، اس میں کوئی شک نہیں تھا، بہت بڑا صدمہ تھا۔ والد پہلے نہیں تھے، اب ایک ماں وہ بھی فوت ہو رہی ہیں، اور راستے میں سفر میں جنگل بیابان، تو صدمہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا تھا۔ لیکن یہ کیفیت آپ نے یا یہ حرکات و سکنات جو لوگ بیان کر رہے ہیں ایسی نہیں کی۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ پہلے بھی کفالت کر رہے تھے، لیکن براہ راست سرپرستی اب دادا کے پاس آ گئی۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 سال ملے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ فوتگی سے پہلے عبد المطلب نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا تھا، خانہ کعبہ کے پاس ہی وہ بیٹھتے تھے کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو ان کی میٹنگز، ان کی گیدرنگ وہیں ہوتی تھیں۔ اپنے سارے بیٹوں کو ذمہ داریاں تقسیم کی،
قریش کے بھی سردار تھے، خانہ کعبہ کے بھی متولی تھے، اور جو اپنے کنبے قبیلے کے لیے کام کیا کرتے تھے وہ اپنے بیٹوں میں تقسیم کیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاص طور پہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ یہ میرا پوتا، اس کا باپ اس کی ولادت سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا تھا، وہ بھی میرا بہت لاڈلا بیٹا تھا، تو اس کا تمہیں خاص خیال رکھنا ہے۔ نصیحت اور تاکید کی۔ فوت ہو گئے۔ عبد المطلب کی تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے آپس میں میٹنگ کی اور آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور کفالت کے لیے ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری آپ مجھے دے دو۔ بھائیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے، لیکن فائنانشلی آپ ہم سب میں کمزور ہو۔ غربت بہت زیادہ تھی ابو طالب کے گھر میں، تو آپ ایک اور بوجھ اپنے اوپر لیں گے، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھیں، آپ لوگوں نے اگر غور کیا ہو کہ جب ہمارے بابا عبد المطلب ہمیں یہ ذمہ داریاں سونپ رہے تھے اور خاص طور پہ ان کے متعلق تاکید اور تلقین فرما رہے تھے، اس وقت ان کی نظریں میرے چہرے پر تھی۔ نام نہیں لیا، لیکن دیکھ مجھے رہے ہوتے تھے۔ تو مجھے جو بات سمجھ میں آئی کہ ان کا دل یہ چاہتا تھا کہ یہ ذمہ داری میں سنبھالوں، یہ ان کے اشارے مجھے ایسے لگتے۔ ابو طالب نے جب یہ کہا تو بھائیوں نے سب نے اتفاق کر لیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب مالی لحاظ سے بلا شبہ اپنے سارے بھائیوں میں کمزور تھے، لیکن اخلاقی اور کردار کے لحاظ سے سب میں نمایاں تھے۔ پوری برادری کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ مثالی تھا، ہر ایک کے ساتھ مل جل کے رہنا، کسی سے کٹاف نہیں ہونا، کوئی اونچی بات نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ شاید اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی یہ فیصلہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، آپ کی سرپرستی ایسے بندے کے ہی زیر سایہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا نے پھر یہ جو ذمہ داری نبھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اپنی بساط سے بڑھ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوشش کی، اور پھر خاص طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے بعد کے جو حالات، جس طرح انہوں نے دفاع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مثالی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ کے باوجود کلمہ نہ پڑھ سکے، اس کا ہم آگے جا کے تذکرہ کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہاں زیر کفالت ہوئے، اور اس کے بعد اگلے جو حالات ہیں، 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ایک مشورہ دیا تھا اور خود بھی ایک کام شروع کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو چند واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔